لیکن اس سے پہلے دکھ کے ساتھ کہہ رہا ہوں، مسلمانوں کو ان کی بے عملی کی بہت سخت سزا ملے گی، اور ان میں بھی جو نیوکلیس ہے سب سے بڑا عذاب ان پر آئے گا۔ اس وقت بھی آپ کو معلوم ہے سب سے بڑا عذاب فلسطینیوں پر آیا ہوا ہے۔ آپ اپنی نگاہوں سے دیکھتے ہیں کس طرح ان کے مکانات اڑائے جا رہے ہیں، کس طرح بلڈوز کیے جا رہے ہیں، کس طرح ٹارگٹ کر کے جو ہے ان کے بڑے بڑے لیڈر جو ہیں ایک ایک کر کے ہلاک کیے جا رہے ہیں۔ یہ سب کچھ ہو رہا ہے، لیکن ان کے عرب بھائی بھی بیٹھے ہوئے ہیں، کوئی کچھ نہیں کرتا، اور خود مسلمان جو سب بھائی ہیں آخرین، وہ بھی تو بھائی ہیں، وہ آخرین منہم، انہی میں سے ہیں جو بعد میں ایمان لائے ہیں، ہندی ہے بہت بعد میں ایمان لائے ہیں، لیکن ہے تو اسی امت مسلمہ کے حصے۔ ہم کچھ نہیں کر پا رہے۔ تو ضربت علیہم الذلۃ والمسکنۃ وباؤوا بغضب من اللہ، جو قرآن مجید میں 2 مرتبہ آیا ہے مضمون یہود کے لیے، آج وہ راست آ رہا ہے، صادق ہو رہا ہے مسلمانوں پر۔ ان پر ذلت اور مسکنت تھوپ دی گئی، کم ہمتی اور کمزوری۔ آج ہم چیلنج نہیں کر سکتے برطانیہ کو، نہیں چیلنج کر سکتے امریکہ کو۔ امریکہ جو چاہے کرے، جس طرح دھڑلے سے وہ آیا ہے، اور ہم بھی بداشے کی طرح بیٹھ گئے، ہمارے صدر مشرف صاحب، اور ہم اعلی کار بن گئے۔ مسلمانوں کو، افغان مسلمانوں کو، خاص طور پر وہ جنہوں نے اسلامی قانون نافذ کیے، جنہوں نے 95% علاقے کے اوپر افغانستان میں امن و امان قائم کر دیا، ان کے اوپر جس طریقے سے وہ جو ڈیزی کٹر جو بم پھینکے گئے ہیں، جس طریقے کی ہلاکت اور تباہی آئی ہے، جس کے نتیجے میں پھر اب طالبان نے یہی مناسب سمجھا کہ اس وقت پسپا ہو کر اپنے آپ کو بچا لیا جائے، چھپا لیا جائے، غاروں میں چلے گئے۔ اب پھر وہ نکل رہے ہیں، باہر آ رہے ہیں، ان کی ریزسٹنس ابھی ختم نہیں ہوئی ہے۔ اس کے بعد انہوں نے جو کچھ کیا ہے عراق میں، اور اس کے بعد اب دھمکیاں تو دے رہے ہیں، ایران کو بھی ہے دھمکیاں، اور شام کو بھی ہے، اور لبنان کو بھی ہے۔ اگرچہ خود امریکہ اور برطانیہ کی فوج جو ہے اس نے یہ کہہ دیا ہے کہ جلدی کوئی اور نیا پروجیکٹ سامنے نہیں آنا چاہیے۔ وی ہیو بین اوور اسٹریچڈ، ہم اتنے ہو گئے ہیں کہ اب ہمارے اندر زیادہ سکت نہیں ہے نیا کوئی محاذ کھولنے کی۔ آخر انسان ہے، آپ لاکھوں انسان بھی جمع کر لیں گے تو تھکن تو آتی ہے نا۔ کس موسم کے اندر وہ لوگ لڑے ہیں اور رہے ہیں، یہ بصرہ کے علاقے میں اور عراق کے اندر گرم ترین شدید ترین آندھیوں کے موسم میں، تو اب وہ تھکے ہوئے ہیں، اور ان کے پاس اب مزید فوج نہیں ہے۔ اسی لیے خوشامدیں کر رہا ہے امریکہ، پاکستان 10,000 آدمی دے دے، بھارت اتنے 1000 آدمی دے دے، یورپ سے اتنے لوگ اور آ جائیں، اور اس وقت آپ کو معلوم ہے بڑی شدید بارگیننگ جو ہے وہ یورپ کر رہا ہے امریکہ کے ساتھ۔ یہ شرطیں مانو تو پھر ہم فوجی دیں گے وہاں پہ امن قائم کرنے کے لیے۔ اور خدا کا شکر ہے، اچھی بات سامنے یہ آئی ہے کہ ہمارے صدر مشرف صاحب نے کہہ دیا ہے کہ ہم یہاں کے عوام کی مرضی کے خلاف وہاں فوج نہیں بھیجیں گے۔ یعنی یہ کہ ہمیں یہ معلوم ہو چکا ہے کہ پاکستان کے عوام اس کے حق میں نہیں ہے کہ ان کی جو فوجی ہیں پاکستانی فوجی وہ عراق میں بھیجے جائے، کہ وہاں خام خواہ ان کے ہاتھوں مسلمان عراقی مرے یا عراق کے مسلمانوں کے ہاتھوں ہمارے مسلمان فوجی مرے پاکستانی۔ تو اس سے چونکہ عوام نہیں چاہتے، ہم نہیں چاہتے، سب سے پہلے جو ہے میں نے ہی اس کا ایک بڑا اشتہار جو ہے اخبار میں دیا تھا، تو اس کے بہرحال انہوں نے کہا ہے، مجھے خوشی ہوئی کہ عوام کی مرضی کے خلاف ہم فوج نہیں بھیجیں گے عراق میں۔